کا زمانہ بھی پایا. غور کرو کہ اب ان کی کتنی عمر ہو چکی ہوگی. مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے تو قرآن پڑھنے لگے. قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچ جاتے ہیں, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں ہر حال میں نکلو. خفافا وثقالا, تنگ دستی ہو تب بھی نکلو, خوشحالی ہو تب بھی نکلو. خفافا وثقالا, بڑھاپا ہو تب بھی نکلو, جوانی ہو تب بھی نکلو. ہر حال میں نکلو, چاہے تم خوشحالی میں ہو یا تنگحالی میں. اللہ کی راہ میں ہر حال میں نکلو اور اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے جہاد کرو. ایک آیت پڑھتے ہیں, قرآن بند کرتے ہیں, سیدھے اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں, اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں, او میرے لختے جگرو, او میرے بیٹوں, او میرے بچوں, میرے لیے گھوڑا تیار کرو, میرے لیے سامان جہاد تیار کرو, میں جہاد میں شامل ہوں گا, میں جنگ میں جاؤں گا. بیٹے ہنسنے لگے, یہ بڈھا سٹیا گیا, یہ بڈھا سٹیا گیا, 80 سال سے زیادہ عمر ہو رہی, کمر جھک چکی, لاٹھی دے کے چلتا ہے, کہہ رہا میں جہاد کروں گا. سوچا شاید میرا باپ مذاق کر رہا ہے. کہا ابو آپ جہاد کے لیے جائیں گے, کمر جھک چکی ہے, لاٹھی لے کر تم مسجد میں جاتے ہو. کہنے لگے میرے بیٹو یہ تمہاری دلیلیں نہیں مانوں گا. قرآن کہہ رہا ہے خفافا وثقالا, ہر حال میں نکلو, خوشحالی میں بھی نکلو, تنگی میں بھی نکلو, بڑھاپے میں بھی نکلو, جوانی میں بھی نکلو. قرآن تو کوئی مجبوری نہیں بتلا رہا ہے, ہمیں جہاد میں جانا ہے. بیٹوں نے کہا ابو گھر میں بیٹھو, جہاد میں ہم جائیں گے, آپ چھوڑو. کہا میرے بیٹو تمہیں کرنا نہ کرنا تم جانو, ہمیں تو جہاد میں جانا ہے. ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں ہر حال میں نکلنا ہے. میرے بیٹو تیار کرو سامان جہاد, گھوڑا تیار کرو. نہیں مان رہے ہیں. بیٹوں نے کہا ابو ہم چلے جائیں گے, آپ بوڑھے ہو چکے ہو, آپ کی کمر جھک چکی ہے. کہا میرے بچوں یہ دلیل نہیں مانیں گے, ایسی دلیل دو جس میں صاف کہا گیا ہو بوڑھے جنگ میں نہ جائیں, جس میں کہا گیا ہو کمر جھک گئی ہو وہ جنگ میں نہ جائیں. تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں, ہم دے رہے ہیں ہر حال میں نکلو. بہت منع کیا بچوں نے, لیکن باپ ماننے کے لیے تیار نہیں. بچوں نے سامان جہاد تیار کیا, گھوڑا تیار کیا, تلوار دے دی اور کہا جاؤ. ایک سمندری مہم میں شامل ہو گئے. اسی سمندر پہ سوار ہو کر کشتی میں, یہ سمندری جہاز پہ بیٹھ کر, کشتی میں بیٹھ کر یہ قافلہ جا رہا تھا جہاد کے لیے. لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو ابو طلحہ انصاری کو اس بڑھاپے میں میدان جہاد تک پہنچانا منظور نہیں تھا. اسی بحری مہم میں یہ بیمار پڑتے ہیں اور اسی سمندری بیڑے پر جس پہ یہ سوار تھے وہی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس کے بعد میں وہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے. سمندر پار کرنے کے بعد قریب کے جزیرے میں ابو طلحہ انصاری کو دفن کر دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں یہ الگ بات ہے کہ یہ جہاد تک نہیں پہنچ پائے, لیکن قرآن کے کیا اثرات تھے جو ان کی زندگی پر پڑے. ایک آیت پڑھی کہ ہر حال میں نکلو, بس نکل گئے. ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. رمضان کے مہینے میں پوری تراویح سن لیتے ہیں, پورا قرآن سن لیتے ہیں, لیکن ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. یہاں پورا قرآن ہماری ماں بہنیں پڑھ لیتی ہیں, کچھ تو ایسی ہیں 2 پڑھ لیے, 3 ختم کر لیے, 4 پڑھ لیے, لیکن آپ دیکھ لیجئے رمضان سے 2 دن پہلے مارکیٹ میں انہی کی حکومت نظر آئے گی. کوئی آدمی آپ کو نہیں دکھائی دے گا, پورا مارکیٹ انہی عورتوں سے بھرا ہوگا. عید کے دن کی ساڑی الگ, عید کے دوسرے دن کا کپڑا الگ, عید کے تیسرے دن کا الگ, شادی کا الگ, ولیمے کا الگ, بارات کا الگ, جب لڑکی والے میرے گھر پہ آئیں گے اس دن کا الگ. میرے بھائیوں یہ تمام
الگ الگ نئے نئے کپڑا پہنتے وقت تمہیں فلسطین کے مسلمانوں اور وہاں کی بیوہ اور عورتوں کا خیال تمہیں کیوں نہیں آتا ہے؟ تمہیں ان غریب عورتوں کا خیال کیوں نہیں آتا ہے؟ ہندوستان میں بھی جن کے پاس سحری کرنے کے لیے کھجور تو تھا لیکن افطار کرنے کے لیے ان کے پاس کھجور تک نہیں تھا، جن کے پاس افطار کے لیے کھجور تو تھا لیکن سحری کرنے کے لیے ان کے پاس ایک چھوارا کھجور تک نہیں تھا۔ آپ کیسے نئے نئے کپڑے پہن کر اپنی عید منا لیتی ہو اور تمہارے پڑوسی تمہارے پڑوس میں اپنے بچوں کو نئے کپڑے تک نہیں سلا پاتے ہیں اور پرانے کپڑوں میں وہ عید مناتے ہیں، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسلام تو خیر خواہی کا نام ہے، تمہیں کیسے گوارا ہو جاتا ہے؟ یہ اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ بات تھوڑی سی دور نکل گئی۔ میرے بھائیوں 27 سال جنگ چلی، 40,000 لوگ مارے گئے۔ اس قوم کو سدھارنے میں کتنا وقت لگا ہوگا اکیلے؟ آج کتنے مدرسے ہیں؟ چھوڑ دو، مدھوپور میں بھی جوڑ لو، جامتاڑا میں جوڑ لو، پورے جھارکھنڈ میں جوڑ لو، بہار کی بات ختم کرو، بنگال چھوڑ دو، یو پی چھوڑ دو۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی مسجدیں ہوں گی، کتنے مدرسے ہوں گے، کتنے مولوی ہوں گے؟ ہر مسجد میں جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، اتنے مولوی، اتنے مدرسے، اتنی مسجدیں، اتنے خطبے، اتنی تقریریں، اور 25 سال سے زیادہ کا زمانہ میرا۔ غور کرو میرے بھائیوں، اس کے باوجود صرف ایک برائی ہم معاشرے سے ختم نہیں کر پائے، ایک برائی جہیز کی لعنت، ہم اپنی اس برائی کو بھی معاشرے سے ختم نہیں کر پائے۔ محمد الرسول اللہ نے جب آواز اٹھائی اکیلے دم پہ تو جوا کھیلا جاتا تھا، اتنا بھینکر جوا کھیلا جاتا تھا کہ لوگ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے، مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو پڑھیے ابن القیم کی زاد المعاد، وہ اپنی بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور جب بیٹی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تب کہتے تھے اب میں ہار گیا۔ رقم ہار گئے تو ہار نہیں مانتے تھے، مکان بھی ہار گئے تو ہار نہیں مانتے تھے، بیوی بھی ہار گئے تو ہار ہی نہیں مانتے تھے، جب بیٹی بھی ہار جاتے تھے تب کہتے تھے اب میں ہارا ہوں۔ اتنی جواری قوم تھی وہ۔ شراب پیتے تھے وہ لوگ، ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے حلق میں ماں کے دودھ کا قطرہ نہیں، شہد کا قطرہ نہیں، ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا سب سے پہلے باپ شراب کی بوند، شراب کا قطرہ اس بچے کے حلق میں ڈالتا تھا اور فخر کر کے کہتا تھا ہم نے اپنے باپ دادا کی رسم کو زندہ کیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو شراب کا گھونٹ پلایا ہے، شراب کا قطرہ اس کے حلق میں ڈالا ہے۔ جس بچے کی دنیا میں پیدائش کے بعد اس کے حلق میں سب سے پہلے شراب کا قطرہ جاتا ہو، ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس بچے کی نشو و نما، اس بچے کی تربیت، اس بچے کی پرورش کس ماحول میں ہوتی ہوگی۔ عورتوں کا حال پڑھیے، صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الرحیق المختوم۔ خانہ کعبہ میں عورتوں کو کپڑا پہن کر طواف کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت میں سارے کپڑے اتار کر طواف کرتی تھیں عورتیں، ان کے جسم پر کپڑے کا ایک تار نہیں ہوتا تھا۔ کما ولدت امہا، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، جیسے کوئی لڑکی بچی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے وہ ننگی ہوتی ہے برہنہ، بالکل اسی طریقے سے عورت خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی، کپڑے کا ایک تار اس کے جسم پر نہیں ہوتا تھا۔ زناکاری کا حال یہ تھا کہ اس کے پاس 10 آدمی آئیں، 20 آئیں، 50 آئیں، 100 آئیں، وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی، جتنے جاؤ اس کے ساتھ جو کرنا چاہو کر لو۔ پڑھیے کتاب النکاح بخاری کی، زمانے جاہلیت کے نکاح کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ تھی، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب کو بلاتی تھی جتنے لوگ اس کے پاس گئے، تم لوگ سب آئے تھے میرے پاس، تم نے میرے ساتھ زنا کیا تھا نا، ہاں آج بچہ پیدا ہوا ہے میرا،
سب کو بٹھا دیا جاتا تھا لائن سے. اب اس عورت کو اختیار تھا, وہ بچہ اٹھاتی تھی اور ان لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھنا چاہتی رکھ دیتی تھی, جس کی گود میں بچہ رکھ دیتی تھی, یہ بچہ اسی کا مان لیا جاتا تھا, اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی تھی, یہ اس کا پتی مان لیا جاتا تھا. عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی, جتنے لوگ اس کے پاس جانا چاہیں, زنا کرنا چاہیں کر سکتے تھے. لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا. پیدا تو ہو گئی لیکن پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کی جاتی تھی. جب 4 سال کی ہو جاتی تھیں, بولنے لگتی تھی ابو ابو, امی امی, کچھ سمجھداری آ جاتی تھی, تب اس کا باپ کہتا تھا کہ اس بچی کو نہلاؤ, دھلاؤ, نئے کپڑے پہناؤ. جیسا کہ کسی کو جیل سے پھانسی کے لیے لے جایا جاتا ہے تو جیلر کی طرف سے نئے کپڑے اس کو پہنائے جاتے ہیں. صبح غسل دیا جاتا ہے کہ غسل کر لو, نیا کپڑا پہنو, اور پھر پھانسی کے تختے تک لے جایا جاتا ہے. ایسے ہی اس لڑکی کو نہلایا جاتا, 4 سال کے بعد دھلایا جاتا, نئے کپڑے پہنائے جاتے, اور اس کا باپ اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میں میلے میں چل رہا ہوں, اور جنگل میں لے جاتا. وہاں پہلے سے گڈھا کھدا ہوا ہوتا, کہتا بیٹی اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو, تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی. وہ جھانک کر دیکھتی, پیچھے سے دھکا دیتا اور مٹی ڈال دیتا. وہ چیختی رہتی اور چلاتی رہتی. میرے بھائیوں, قرآن کریم نے اسی بدترین رسم کے کو مثال بناتے ہوئے فرمایا, جن لوگوں نے ان لڑکیوں کو بچپنے میں دفن کیا ہے ان کو قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کیا جائے گا. اور جو چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو دفن کر دیا گیا ان کو زبان دی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے کہے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اے بچیوں بتاؤ تمہارا کیا قصور تھا, تمہارے باپ نے تمہیں دفن کیوں کیا, تم کیوں قتل کی گئی, تمہارا جرم کیا تھا, تم کیوں مار ڈالی گئی, تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا. وہ چھوٹی 4 سال کی بچی کیا جواب دے گی؟ وہ اپنے روتے ہوئے انداز میں بولے گی اور یہی کہے گی اے اللہ میرا قصور صرف یہ تھا کہ تو نے مجھے میرے باپ کے گھر میں لڑکی بنا کر پیدا کیا تھا, بیٹی بنا کر پیدا کیا تھا, اس کے علاوہ میرا کوئی جرم نہیں تھا. غور کرو میرے بھائیوں, اس عرب کی سرزمین پر شراب پی جاتی ہے تو دھواں دھار. لوگ جب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو پانی کے بجائے شراب کی بوتلیں رکھ لیتے ہیں, اور جب کھاتے کھاتے لقمہ ڈک جاتا تھا تو شراب پی کر وہ لقمہ اتارتے تھے. یہ حال تھا شراب پینے کا. لیکن اکیلے دم پر محمد رسول اللہ نے جب شراب کی حرمت کا اعلان کیا تو میرے بھائیوں مدینے میں شراب ایسے بہنے لگی, نالیوں سے باہر آنے لگی, اور سڑکوں پر شراب نالیوں سے باہر چھلکنے لگی. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر تو سیلاب سے تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے جیسے آپ کے یہاں پانی کی باڑھ آ جاتی ہے ایسے ہی عرب کے اندر شراب کی باڑھ آ گئی. آپ تو بیڑی نہیں چھوڑ سکتے, سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے, وہ شراب کے دل دادا تھے, وہ شراب کے رسیا تھے. محمد رسول اللہ نے جب شراب کی حرمت کا اعلان کیا اور شراب کو حرام کرنے والی یہ آیت جب حتمی طور پر نازل ہوتی ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون, جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو جس کے ہاتھ میں شراب پی رہے ہیں یہ آیت سنتے ہیں شراب چھوڑ دیتے ہیں, جن کے گھروں میں شراب بھری ہے وہ گھڑے پھوڑ دیتے ہیں, جن کے ڈرموں میں شراب بھری ہے وہ شراب کے ڈرم الٹ دیتے ہیں. شراب بہنے لگتی ہے, اتنی جلدی کسی حاکم وقت کی آواز پر لبیک نہیں کہا گیا. میں نے بہار میں سینکڑوں تقریریں کی ہیں, میں نے نیتیش کی وہ سرکار بھی دیکھی ہے جس میں شراب پر اس نے بہار میں پابندی لگائی تھی, لیکن اس کے باوجود بہار شراب بندی میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا. شراب پھر بھی چلتی رہی اور بیچی جاتی رہی اور آتی رہی اور جاتی رہی. لیکن یہاں محمد رسول اللہ جیسے ہی شراب کی حرمت کا اعلان کرتے ہیں, مدینے میں شراب
नालियों से छलक छलक कर बाहर आने लगी। सारे सहाबा ने शराब के मटके और ड्रम तोड़ दिए और बोतलें फोड़ दी। इतनी जल्दी अगर किसी हाकिम वक्त की आवाज पर लब्बैक कहा गया तो वो हस्ती है सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। लड़कियों की इज्जत ऐसे होने लगी कि जो लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया करते थे, वो लड़कियों को पढ़ाने लगे, लिखाने लगे, और बाप अपनी जमीन में से लड़की को वरासत देने लगा, भाई अपनी वरासत में से लड़की को हिस्सा देने लगा, बेटा अपनी वरासत में से अपनी माँ को हकदार मानने लगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेटी को वरासत का हकदार बना दिया है, ऐसी इज्जत दी है। फिर देखिए मेरे भाइयों, जुआ जो खेला जाता था, उस जुए पर कैसी पाबंदी लगी कि जो जुए में सब कुछ हार जाया करते थे, वो बेचारे ज़कात के जरिए और हमदर्दी के जरिए एक दूसरे के मकान बनाने लगे, एक दूसरे के ताउन में आगे बढ़ने लगे। हम एक जहेज खत्म नहीं कर पा रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अकेले दम पर कितनी खुराफातों का खात्मा किया है, अंदाजा लगाइए। यही एक मिसाल लीजिए जिस मिसाल पे भी हम रवा दवा है चल रहे हैं। 27 साल तक जंग होती है और दोनों तरफ से जंग जब हुई तो 40,000 आदमी मारे जा चुके हैं, लेकिन जंग खत्म नहीं होती है। लेकिन जब अल्लाह ने ऐसी जाहिल कौम को जब भाई भाई बनाया तो इस कौम का हाल ये हो गया, इतना ज्यादा भाई भाई बन गए कि जंग यरमूक में चंद सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं, चंद सहाबी जख्मी पड़े हैं। एक सहाबी एक जख्मी सहाबी को पानी पिलाने जाते, उठो पानी पी लो। जैसे ही पानी का प्याला उन्होंने होंठ पे लगाया, दूसरा चीखने लगा, थोड़ा सा पानी मेरे लिए छोड़ देना, मैं भी प्यासा हूं। इसने पानी नहीं पिया, मैं ये पानी पी लूंगा तो मेरा भाई प्यासा रह जाएगा। इसने कहा कि मेरे भाई को पानी पिला दो, वो मुझसे ज्यादा प्यासा नजर आता है, जाओ उसके पास भेज दिया। जब दूसरे के पास गए, उसके होंठ पे पानी का प्याला लगाया तो तीसरा रोने लगा, अरे काश मुझे भी कोई पानी पिला दे। दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया, मैं मुझसे ज्यादा मेरा भाई प्यासा है, उसको पानी पिलाओ। ये जब उसके पास जाता है तो क्या देखता है, पहुंचने से पहले उसकी वफात हो गई, वो इंतकाल कर गए। लौटकर दूसरे के पास आया, क्या देखता है कि ये भी चला गया। वो लौटकर पहले के पास आया, क्या देखता है कि पहला भी जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, पहला भी इंतकाल कर गया। जो एक बकरी के चक्कर में 27 साल लड़ते थे और 40 साल तक जंग लड़ते थे और 40,000 आदमी मारे जाते थे, लेकिन इसके बावजूद जंग बंद नहीं करते थे, खून के प्यासे थे। मेरे भाइयों, उन लोगों को अल्लाह के रसूल ने ऐसा बना दिया कि एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे। नहीं, उसको पानी पिलाओ, वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। दूसरा कहता उसको पिलाओ, तीसरा वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। तीसरे के पास गए तो इंतकाल कर गया, दूसरे के पास आए तो देखा दूसरा भी चला गया, लौटकर पहले के पास आए तो पहला भी चला गया। यानी एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगा। कितनी मेहनत की होगी ऐसा भाई भाई बनाने के लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इतनी शदीद मोहब्बत कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरा भाई बच जाए। गौर कीजिए कितनी मेहनत की होगी भाई मुआखात पैदा कराने में और भाई भाई बनाने में। इसी चीज को कुरान याद दिलाते हुए कहता है, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। गौर कीजिए आप, इसी को कुरान याद दिला रहा है। अल्लाह की उस नेमत को याद करो, अल्लाह की उस नेमत को याद करो। ऐ मुसलमानों, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर बरसाई है, जो उसने तुम्हारे ऊपर निछावर की है, जो उसने तुम्हें लुटाई है। आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीफ थे, आपस में तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर
اندر الفت ڈال دی, اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو تم اللہ کی اس نعمت سے یعنی اسلام کی برکت سے یا قرآن کی تعلیم سے یا محمد رسول اللہ کی شکشا اور تعلیمات سے آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے. تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, حریف تھے, جان کے پیاسے تھے, اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اسی طرف اشارہ کیا ہے قرآن نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آج ہم ایک دوسرے کو کیسے گالی دے دیتے ہیں, کیسے ایک دوسرے کے اوپر تلوار اٹھا لیتے ہیں, کیسے ایک دوسرے کا ہم مرڈر کر دیتے ہیں, کیسے ایک دوسرے کی زمین و جائیداد پہ ہم قبضہ کر لیتے ہیں, کیسے ایک دوسرے کے اوپر ہم ظلم کر لیتے ہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ, مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس کے اوپر وہ ظلم کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے. نہ تو ہم کسی کے اوپر ظلم کریں گے, اور اگر کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا تو ہم ہونے بھی نہیں دیں گے. یہ ہے مسلمان کی شان, یہ ہے مسلمان کا مقام, یہ ہے مسلمان کی حیثیت. آج ہمیں خوشی ہوتی ہے صاحب, خوشی کس بات پر؟ فلاں آدمی ہے میرا پڑوسی اچھا برباد ہو رہا, ہونے دو, ہم بہت اونچی اڑان بڑھ رہا تھا, ہم سے آگے جا رہا تھا. آج ہمیں اپنی پریشانی سے اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی ہمیں دوسرے کی خوشی سے پریشانی ہے. آج ہم اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا ہم سامنے والے کی خوشی سے ہم پریشان ہیں. آج یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہماری. جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. سعید ابن جبیر ایک تابعی گزرے ہیں. سعید ابن جبیر کے بارے میں حجاج ابن یوسف نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ جہاں ملے ان کو گرفتار کر کے لاؤ, ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کروائیں گے. حجاج ابن یوسف کی پولیس کتوں کی طرح سعید ابن جبیر کو ڈھونڈ رہی تھی. سعید ابن جبیر بیچارے بھاگ رہے تھے, رات میں بھاگتے تھے دوسرے ملک میں جانے کے لیے, اور دن میں کہیں چھپ جاتے تھے کہ دن میں پہچان نہ لیے جائیں. رات میں پھر جنگل بھاگتے تھے, اور حجاج ابن یوسف کی سلطنت سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ہم پکڑے جائیں گے تو حجاج ابن یوسف اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے قتل کرا دے گا. ایک دن میں کہیں چھپے تھے, کسی مسلمان نے جاسوسی کر دی. جاسوس بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں نا, آپ دیکھ لیجئے گا. آپ کی بھی جاسوسی کوئی غیر مسلم نہیں کرے گا, آپ کے اپنے کریں گے. ہمارے یو پی میں بھی ہمارے اپنے کرتے ہیں. جب کرونا کا ماحول تھا اور چاروں طرف سے جب گوشت پہ پابندی تھی تو چپکے سے ہم لوگ کسی محلے میں ایک بکرا ذبح کر لیا, چلو اس کا گوشت تو آپس میں. گوشت بھی الاؤ نہیں تھا کرونا کے ماحول میں, تو جس کو مل جاتا تھا بیچارہ وہ خوش ہو جاتا تھا, جس کو نہیں انہی میں سے ایک آدھ آدمی صاحب یہاں بکرا ذبح ہو رہا ہے. پولیس آ جاتی تھی, بکرا تو تھا بیچارہ 8,000 کا, اور پولیس کا منہ بند کرنے کے لیے دینا پڑتا تھا 25,000. اپنے لوگ جاسوسی کرتے ہیں اپنے. حجاج ابن یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے سعید ابن جبیر کو, کسی اپنے نے جاسوسی کر دی, فلاں کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. حجاج کی پولیس جاتی ہے اور اس گھر پہ چھاپا مارتی ہے, سعید ابن جبیر پکڑے جاتے ہیں. ان کو حجاج کے پاس لانے کی تیاری ہوتی ہے, لیکن حجاج ابن یوسف بہت دور ہے, 10, 12, 15 دن کا سفر ہے. حجاج ابن یوسف کی پولیس نے سعید ابن جبیر کو پکڑ لیا اور لے کر چلنے لگے. سعید ابن جبیر انتہائی نیک اور شریف انسان, سمجھ گئے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے, میں قتل کر دیا جاؤں گا. اب وہ دن میں نفلی روزے رکھنے لگے, اور رات میں جب پولیس والے تھوڑا سوتے تھے تو یہ عبادت میں لگ جایا کرتے تھے. 2 پولیس والے جاگ رہے, 2 دیکھ رہے, جب یہ سوتے تو وہ پولیس والے جاگتے. 4-5 دن کا سفر سعید ابن جبیر کے ساتھ ان پولیس والوں کو بہت اچھا لگا. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, سعید ابن جبیر بڑے نیک آدمی ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں, رات میں عبادت کرتے ہیں, ان کے بیوی ہیں, بچے ہیں, بیچارے یہ قتل کر دیے جائیں گے, بڑا نیک آدمی ہے, ہم لوگ ان کے قتل کا گناہ اپنے سر پر کیوں لا دیں؟
چلو ایسا کرتے ہیں، سعید ابن جبیر کو چپکے سے چھوڑ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ تم۔ حجاج کو تھوڑی معلوم ہے کہ میں نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، میں نے انہیں پکڑ لیا ہے، ہم کہہ دیں گے کہ ہمیں سعید ملے ہی نہیں۔ سعید ابن جبیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اے سعید تم بڑے نیک انسان ہو، جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، رات میں تم نکلو اور چپکے چپکے شہر سے پار ہو جاؤ، حجاج کی سلطنت سے نکل جاؤ، تم بیوی بچوں والے ہو، ہم تمہارے قتل کے گناہ گار نہیں بننا چاہتے ہیں، حجاج تمہیں قتل کر دے گا، مار دے گا، جاؤ تم چلے جاؤ۔ پولیس والوں نے پہلی مرتبہ ایک اچھا کام کیا، سعید ابن جبیر کو چھوڑ دیا اور سعید ابن جبیر نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا، تم نے میری بیوی کو بیوہ ہونے سے بچا لیا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ سعید ابن جبیر چل دیے، پولیس والوں نے چھوڑ دیا۔ ابھی سعید ابن جبیر 100 قدم گئے ہوں گے، بس 100 قدم، بس اونلی 100 قدم، وہاں سے لوٹ کے واپس آئے اور کہنے لگے اے پولیس والوں تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، نہیں جلدی میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈالو اور مجھے حجاج کے پاس لے چلو، میں بھاگوں گا نہیں۔ پولیس والوں نے کہا ہم نے تمہیں رہا کر دیا اور تم اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہو۔ کہنے لگے اے پولیس والوں میں بھاگ کر تمہیں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی میں تمہارے لیے پسند کروں گا۔ کسی جاسوس نے میری خبر دی ہے کہ میں فلاں گھر میں ہوں اور تم نے مجھے پکڑ لیا، اس جاسوس کو یہ معلوم ہے کہ تم مجھے پکڑ چکے ہو، آج تم مجھے چھوڑ رہے ہو، میں تو بھاگ جاؤں گا، لیکن اس جاسوس نے آ کر حجاج کو یہ بتا دیا کہ پولیس والے تو پکڑ چکے تھے سعید ابن جبیر کو، لیکن ان پولیس والوں نے بیچ چھوڑ دیا ہے، تو ہم تو بھاگ جائیں گے، لیکن حجاج کو جب یہ پتا چلے گا کہ سعید ابن جبیر کو تم نے پکڑ کر چھوڑ دیا ہے تو وہ تمہیں قتل کر دے گا، تمہیں مار ڈالے گا، تمہاری جان لے لے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری جان بچ جائے اور میری جگہ پر تم پھنس جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے کیا جذبہ ہے، میں بچ جاؤں اور تم پھنس جاؤ، میں یہ پسند نہیں کرتا، جو اپنے لیے پسند کرتا وہ تمہارے لیے، جیسے مجھے اپنی جان پیاری ہے تمہارے لیے تمہاری بھی جان پیاری ہے، میں تو بچ جاؤں گا لیکن تم قتل کر دیے جاؤ گے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہاری جان جائے۔ پولیس والوں نے کہا ارے تم جاؤ نا یار، میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ سعید ابن جبیر نے جانے کا نام نہیں لیا کہ میری وجہ سے تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ بالآخر پولیس والوں نے لا کر حجاج کے سامنے پیش کر دیا سعید ابن جبیر کو۔ حجاج خوش ہوا، پولیس والوں کو انعام سے نوازا اور سعید ابن جبیر کے پیچھے سے ہاتھ باندھے، کہا کوئی آخری تمنا؟ ایک مسلمان کی آخری تمنا وہی ہوتی ہے 2 رکعت نماز، دے دی، جلدی سے نماز پڑھ لی، پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے، خونی چمڑا بچھا دیا گیا، جلاد تلوار لے کر کھڑا ہے، حجاج ابن یوسف سامنے کھڑا ہے، سعید ابن جبیر کی گردن کو زمین پہ ڈال دیا گیا ہے، حجاج کا اشارہ ہوتا ہے اور جلاد نے اپنی پوری طاقت سے سعید ابن جبیر کی گردن پہ تلوار ماری اور ایک ہی جھٹکے میں پوری کی پوری گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے، سعید ابن جبیر قتل کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پورا واقعہ بیان کرنے کا صرف مقصد، صرف وجہ یہ ہے کہ یہ بتانا چاہتا ہوں سعید ابن جبیر نے اپنی جان تو دے دی لیکن کسی دوسرے مسلمان کی، وہ پولیس والے ہی صحیح لیکن کسی دوسرے مسلمان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ آج تو خود بچ جائیں، دوسرا پھنستا تو پھنس جائے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ بھائی چارہ اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک چائے کی دکان کسی غریب نے کھولی، بیچارہ بیچ رہا ہے، اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، آپ کو اس کی اپنے بچوں کو پیٹ بھرنے کی یہ ادا بھی پسند نہیں آئی اور آپ نے اس کے پڑوس میں جا کر ایک اور چائے کی دکان کھول لی۔ وہ 10 روپے کی دے رہا ہے تو آپ 8 روپے کی دیتے ہو تاکہ اس کے کسٹمر ٹوٹ کے میرے پاس آ جائیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم نہیں۔ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تذکرۃ الحفاظ پڑھی علامہ شمس الدین ذہبی کی، 2 صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، دونوں صحابیوں کی دکان، دونوں کپڑے کی دکان لگی ساتھ میں،
ایک دکان پر کسٹمر آتا ہے کپڑا خریدنے کے لیے، اس نے کپڑا بیچ دیا، کپڑے کا ایک تھان لے گیا، تھوڑی دیر میں دوسرا کسٹمر آتا ہے، اسی دکان سے دوسرا کسٹمر دوسرا تھان لے جاتا ہے، پھر ایک اور کسٹمر آتا ہے، وہ بھی اسی دکان پر آیا، اور اس دکاندار نے، اس صحابی نے ایک اور کپڑا، اسی تیسرا تھان بھی اس کو بیچ دیا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، دونوں صحابی نماز پڑھنے چلے گئے۔ ایک صحابی جس نے اپنے کپڑے کے 3 تھان بیچ دیے، ظہر کی نماز کے بعد رو رہے ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے، اللہ میری دکان سے 3 کپڑے بک چکے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے اتنا دے دیا ہے کہ میرے گھر میں آج چولہا جل جائے گا، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن میرے پڑوس میں جس صحابی کی دکان ہے اللہ، اس کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے، اس کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے، اے اللہ اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی بیوی ہے، اس کو بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اللہ تو اس کے دکان سے بھی کپڑا بیچنے کا انتظام فرما دے، اس کی دکان میں بھی خیر و برکت عطا فرما۔ یہ دونوں صحابی ظہر کی نماز پڑھ کے اپنی دکان میں جاتے ہیں، لیکن اسی صحابی کی دکان پر جس نے 3 کپڑے بیچے ہیں، اس کی دکان پہ چوتھا کسٹمر بیٹھا ہوا ہے اور کہنے لگا کہ مجھے کپڑا چاہیے جو ابھی لے کر گیا ہے۔ اس صحابی نے کہا وہ کپڑا میرے پاس ختم ہو چکا ہے، اب نہیں ہے، کتنا ہوگا؟ لیکن میرے بھائی کے پاس جو پڑوس میں دکان دیکھ رہے ہو، مجھ سے اچھا کپڑا وہ بیچ رہا ہے، جاؤ اسی بھاؤ میں وہ تمہیں دے دے گا، اور میرے کپڑے سے اچھا کپڑا وہاں موجود ہے۔ یہ کسٹمر اٹھتا ہے اور اس کی دوسرے آدمی کی دکان پہ چلا جاتا ہے، اور یہ صحابی پھر نظر آسمان پہ ڈال کے کہتے ہیں، اللہ تم میری نیت کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، کپڑا میرے پاس تھا لیکن میں جھوٹ اس لیے بول دیا تاکہ اب وہ کسٹمر اس کی دکان پہ جائے اور اس سے کپڑا خرید لے۔ اے اللہ تو میری نیت جانتا ہے، میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے کئی کپڑے بک چکے ہیں، میں نے اس لیے اس دکان پہ بھیج دیا تاکہ اس کا بھی کپڑا بک جائے اور اس کے بیوی کا بھی اور بچوں کا بھی پیٹ بھر جائے، وہ اتنا کما لے۔ اے اللہ میرے جھوٹ پر میرا مواخذہ مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ ہمدردی، یہ غمخواری، یہ حیرت میں نہیں ڈالتی آپ کو؟ آپ ریٹ اور کم کر لیتے ہیں تاکہ اس کے کسٹمر ہماری دکان پہ آ جائیں، وہ اپنا کسٹمر دوسرے کی دکان پہ بھیج رہا ہے، اور آپ اس کے کسٹمر کو چھیننے کے لیے اور اپنی دکان پہ بلانے کے لیے بھاؤ بھی کم کر دیتے ہو اور ریٹ بھی کم کر دیتے ہو۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا نام ہے محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، ماشاءاللہ، نہ ہمارے ایمان میں کوئی کمی آئے، نہ ہمارے اسلام میں کوئی خلل پڑے، ہم پھر بھی مسلمان ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ اس سے فرصت ملی تو غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عناد اور دشمنی، ایک دوسرے کی جاسوسی، کہاں ہے موقع؟ قرآن کہتا ہے مسلمانوں، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، زیادہ بدگمانی مت کیا کرو، کچھ بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں۔ بدگمانی بڑی بری چیز ہے۔ جرجیت صاحب کی آپ سے دشمنی ہے، بول چال بند ہے، جرجیت صاحب نماز پڑھ کے نکلے، آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں، بول چال بند ہے۔ جرجیت صاحب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، منہ میں بڑبڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی ہماری دشمنی ہے، ہماری نظر آپ سے ملی، چھت پر آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں، آپ نے میرے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے تو آپ کہیں گے کمینہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بدگمانی میرے بارے میں اپنے دل میں پال رکھی ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کوئی تو بول نہیں رہا، اس سے یہ منہ ہو جا رہا ہے، اس کا مطلب مجھے گالی دے رہا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بھی بنا دیتی ہیں۔ ایک لڑکی ایئر فون لگا کر اپنے کان میں چلی آ رہی ہے بات کرتے ہوئے، لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ ہے ضرور بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہوگی، ضرور اپنے عاشق سے بات کر رہی ہوگی،
ہو سکتا ہے کہ آپ کا گمان صحیح ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ اس کا باپ اس لڑکی کا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور وہ اپنے باپ کے لیے اپنے بھائی سے کہہ رہی ہو کہ بھائی میں تو جا رہی ہوں، تم بھی جلدی سے آؤ، تم بھی ہاسپٹل میں آؤ، باپ ابو کی طبیعت خراب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے بات کر رہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے بات کر رہی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اکیلی جا رہی ہے، کان میں ایئر فون لگا ہوا ہے، بلوٹوتھ لگا ہوا ہے، ضرور دونوں، اسی لیے کہا بدگمانی سے بچو۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، فجر کی نماز کے بعد پڑوس کی ایک عورت آتی ہے، گھر کو دستک دیتی ہے، امام اوزاعی نے دروازہ کھولا، پڑوسن کہنے لگی مجھے آپ کی بیوی سے بات کرنی ہے۔ امام اوزاعی اپنے گھر میں اندر گئے، بیوی سے کہا جاؤ تمہاری پڑوسن تم سے بات کرنا چاہتی ہے، میں جس چٹائی پر بیٹھا تھا اس کو اسی چٹائی پر بٹھا کے تم دونوں بات کر لو۔ جیسی وہ پڑوسن آئی اور اسی چٹائی پر جب امام اوزاعی کی بیوی نے بٹھایا جس پر امام اوزاعی ابھی قرآن پڑھ رہے تھے، جیسی پڑوسن بیٹھی اس کے پیچھے سے شلوار بھیگ جاتی ہے، یعنی اس پر کچھ پانی پڑا ہوا تھا، بھیگ جاتی ہے۔ امام اوزاعی کا بیٹا چھوٹا سا ابھی کپڑا اتار کے وہیں ننگا بیٹھا ہوا تھا، گھوم رہا تھا، اور اس کی چڈی، اس کا انڈر ویئر بھیگا ہوا تھا۔ پڑوسن کہنے لگی واہ، اس چٹائی پر بٹھا دیا جس پر آپ کے بچے نے پیشاب کیا ہے، میرا کپڑا گیلا ہو گیا ہے، تمہارے بچے کے پیشاب نے میرے کپڑے کو ناپاک کر دیا ہے۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے میری بہن بے فکر رہو، میں نے تمہیں جس چٹائی پر بٹھایا ہے یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے، آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوا۔ وہ پڑوسن کہتی ہے چپ رہو، تمہارا بچی کا کچھا یہ خراب ہے، بھیگا ہوا ہے، اور تم کہتی ہو کہ پیشاب نہیں کیا۔ بچے نے ابھی کپڑا اتارا ہے، کچا بھیگا ہے، چٹائی سے ابھی اٹھ کے گیا ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے۔ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے میں تمہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے، میری بات کا یقین کرو۔ وہ کہتی ہے اگر یہ پیشاب نہیں ہے تو تم بتاؤ یہ کیا ہے۔ امام اوزاعی کی بیوی روتے ہوئے کہتی ہیں کہ تم نے مجھے مجبور کر دیا، میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے شوہر امام اوزاعی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے آتے ہیں تو گھر پہ بیٹھ کر اسی چٹائی پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب سورج نکل آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر توبہ اور استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، اور دعا استغفار میں توبہ میں اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں کے آنسو سے یہ چٹائی روزانہ بھیگ جاتی ہے۔ اے میری بہن، جس چٹائی پر تم بیٹھی ہو اور جس سے تمہاری شلوار بھیگ گئی ہے یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے، یہ میرے شوہر کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں، جن آنسوؤں نے تمہاری شلوار کو بھیگا کر دیا ہے، بھگو دیا ہے، یہ میرے شوہر امام اوزاعی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ ہم جو گمان کریں وہ صحیح ہو۔ تو آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کتنی بدگمانی کر رہا ہے، کیسی کیسی بدگمانیاں دور کرو، جاسوسیوں سے بچو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو میرے بھائیو۔ امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، کہا امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہنے لگے کہ میں اسلام لایا اس وقت جب میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، 5-6 سال کی تھی میری بیٹی، اس وقت وہ بھی اسلام لائی، میں اور میری بیٹی دونوں ایک وقت اسلام لائے۔ یہ حضرت عمر فاروق سے کہا جا رہا ہے، وہ صحابی نہیں تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں اور میری بیٹی ایک ساتھ اسلام لائے ہیں، میری بیٹی اس وقت چھوٹی تھی۔ حضرت عمر نے کہا بہت بہت مبارک ہو تمہیں اور تمہاری بیٹی کو اسلام کا لانا۔ کہا امیر المومنین مسئلہ یہ جاننا ہے کہ میری بیٹی جب بالغ ہو گئی، اسلام لائی تو عمر تھی 5 سال، لیکن اب بالغ ہو چکی ہے میری بیٹی، جوان ہو چکی ہے میری بیٹی۔ اے امیر المومنین، جب وہ بالغ ہوئی، جوان ہوئی، تو میری بیٹی سے گناہ ہو گیا، میری بیٹی سے زنا سرزد ہو گیا، جوانی کو کنٹرول نہ کر سکی، ایک نوجوان لڑکے سے اس نے غلط کام کر لیا۔ امیر المومنین، جب وہ لڑکا غلط کام کر چکا اور چلا گیا، تب میری بیٹی کو احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کیا۔
بس میری بیٹی کو احساس ہوا کہ میں نے بہت گندا کام کیا. اس نے کچن میں جا کے چھری اٹھائی, اس نے اپنے ہاتھ پہ ماری, اس نے اپنی ران پہ ماری, اس نے اپنے پیٹ پہ مارنا چاہی. کسی بیچ میں اندر چلا گیا. میں نے دیکھا میری بیٹی ہاتھ میں چھری لیے ہوئے اور اپنے آپ کو زخمی کر رہی ہے, قریب ہے کہ وہ مار ڈالے. میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور چھری اس کے ہاتھ سے پھینکی. میں نے کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. میں نے کہا نہیں میری بیٹی, توبہ اور استغفار سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے. تو بتاؤ کیا ہوا؟ میری بیٹی نے مجھے سچ سچ بتا دیا. امیر المومنین میری بیٹی بالکل صحیح بتا چکی. میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی, اب تم توبہ اور استغفار کرو. 2 سال سے وہ مصلی پکڑے ہوئے ہے, نماز پڑھتی اور روتی, دعا کرتی اور توبہ کرتی, نماز پڑھتی اور مصلی بچھاتی, نماز پڑھتی اور روتی اور رو کر اپنی توبہ, اپنے گناہ کی توبہ کرتی. امیر المومنین اس کو 2 سال سے میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے, توبہ ہی اب اس کا ذریعہ ہے. پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اب میری بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے, میری بیٹی کی شادی کا رشتہ آ رہا ہے. امیر المومنین ایک لڑکا بہت نیک ہے, بڑا نمازی ہے, دیندار ہے. مجھے اسے دینداری پسند آئی ہے. اس نے خود میری بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. میری بیٹی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے, نکاح کے لیے تیار ہے. پھر بات کیا ہے؟ کہا امیر المومنین صرف اتنا بتا دیجئے میری بیٹی سے جو گناہ ہو گیا وہ میں اس لڑکے کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ میری بیٹی جو ایک بار غلط کام کر چکی ہے وہ میں اس لڑکے کو بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ اگر بتاتا ہوں کہ میری بیٹی سے زنا ہو چکا ہے تو وہ نیک اور دیندار لڑکا کہیں زنا کا نام سنے, کہیں میری بیٹی سے رشتہ نہ چھوڑ بیٹھے. میں نہیں کروں گا, ایسی لڑکی ہے تیری, زنا کرتی ہے, میں ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دے. اور اگر نہیں بتاتا ہوں اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا ہوں تو ڈر ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے سزا نہ دے کہ تو نے اس لڑکے کو دھوکہ کیوں دیا. جب تجھے معلوم تھا کہ تیری بیٹی سے زنا ہوا ہے تو تو نے اپنی بیٹی کا عیب اس لڑکے کو بتایا کیوں نہیں؟ میں کیا کروں؟ اگر بتاتا ہوں تو ڈر ہے کہیں لڑکا رشتہ چھوڑ نہ دے, اور نہیں بتاتا ہوں تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن کہیں ہمارا مواخذہ نہ ہو, ہم سوال جواب نہ ہو جائے مجھ سے. حضرت عمر نے کوڑا نکالا اور کہا اگر تو پردیسی نہ ہوتا, کسی دوسرے شہر سے آنے والا نہ ہوتا تو میں اس کوڑے سے تیری کھال ادھیڑ دیتا. جب تیری بیٹی کے زنا کی خبر مجھے بھی نہیں معلوم تھی تو نے مجھے کیوں بتائی؟ جب تیری بیٹی کے زنا کی بات کسی کو نہیں معلوم تھی تیرے علاوہ تو نے مجھے کیوں بتائی؟ اس بات پر میں تجھے مارتا, لیکن چونکہ تو باہر سے آیا ہے اس لیے میں تجھے نہیں مار رہا ہوں. اب مسئلے کا جواب سن. کیا تو نے حدیث نہیں پڑھی؟ اللہ کے نبی فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب کوئی آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. جب تو خود کہہ رہا کہ تیری بیٹی 2 سال سے رو کر توبہ کر رہی ہے اور صرف روتی ہے اور آنسو بہاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کر چکی ہے اور کرتی ہے. تو جب توبہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے. جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے, جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے. اس لڑکے کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا تو کون ہوتا ہے کسی کو بتانے والا؟ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دیا تو کون ہوتا ہے اپنی بیٹی کے عیب کو کھولنے والا؟ جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالو. یہاں تو دوسروں کے عیب کو ننگا کیا جاتا ہے. ابھی آپ راستے میں کسی لڑکی کو بات کرتے ہوئے دیکھ لو تو اب محلے میں وہ بعد میں آ پائے گی, اس کی خبر پہلے آ جائے گی کہ فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ ہم نے فلاں جگہ دیکھا تھا, فلاں جگہ دیکھا تھا. میرے بھائیوں, آج معاشرے کو ہم نے, سماج کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے. جہاں ہم ایک دوسرے کے عیب پر پردے ڈالنا چاہیے, آج ہم ایک دوسرے کے عیب کو اچھال رہے ہیں. 3:10 ہو چکے ہیں. 3:25 پر میرے بھائیوں
فجر کا وقت ہے، ہم اسی پر اپنی بات کا اتفاق کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں میں بھائی چارگی پیدا فرما دے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے اور آپ کے اوپر ایک دوسرا حق بنتا ہے، اللہ ہمیں ایک دوسرے کے غم اور دکھ میں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے دکھ درد کو ہمیں اپنا دکھ درد سمجھنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دے اور ہم سب کو ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جب تک تو زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ قطب الرحمن صاحب فیضی حفظہ اللہ، محترم ناظم اجلاس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معقر علماء کرام، علاقے کے باوقار احباب، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور عزیز بچوں، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں اور مختلف علماء کو مختلف عناوین پر ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں آپ نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، بہت ہی متانت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ آپ نے سنا، اور ابھی بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ معاشرے کا ایک زبردست پہلو ہے اور اس کی بہت زیادہ سخت ضرورت بھی ہے۔ ہمارا آپس میں کیا معاملہ ہے؟ ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن آپس میں ہمارا رہن سہن اور ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس پر آج ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا، انما المؤمنون اخوہ،
سارے مسلمان بھائی ہیں. کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ صاحب مسلمانوں کو آپ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان صرف آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور دوسرے لوگ بھائی نہیں ہیں. ایسی بات نہیں. ایمانی رشتے سے یہاں ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھائی کہا گیا ہے، ورنہ قرآن کریم نے انسانی رشتے سے بھی سب کو بھائی قرار دیا ہے. اب دو حیثیتیں ہو گئی ہیں. انسانی رشتے سے پوری دنیا کی انسانیت آپس میں بھائی بھائی، اور ایمانی رشتے سے ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی. یہاں میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ ایمانی رشتے سے تعلق رکھتی ہے، جس میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا گیا ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلم ہمارا بھائی نہیں ہے، ایک ہندو ہمارا بھائی نہیں ہے، ایک یہودی ہمارا بھائی نہیں ہے، ایک عیسائی ہمارا بھائی نہیں ہے، ایک سکھ ہمارا بھائی نہیں ہے. یہ بالکل کوئی آدمی اس غلط فہمی میں نہ رہے. قرآن کریم ساری دنیا کے انسانوں کو بھی آپس میں بھائی بھائی بتا رہا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. تم ایک ہی باپ کے اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو. انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک. ہم نے تم سب کو ایک ہی باپ سے اور ایک ہی ماں سے پیدا کیا ہے. تم سب کے باپ آدم ہیں، تم سب کی ماں حوا ہے. تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، تم سب آدم اور حوا کے بیٹے ہو. اور یہ خطاب اللہ نے مسلمانوں سے نہیں کیا، یا ایھا الناس کہہ کر ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا. اے ساری دنیا کے لوگوں، اے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. جب ہم سب ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہیں، ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہیں، تو بتائیے پھر ہم سب بھائی بھائی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انسانی رشتے سے سب بھائی بھائی ہیں. اور اسی لیے بہت سے احکام ایسے ہیں جس میں غیر مسلموں کی رعایت کی گئی ہے. جیسے عدل و انصاف کا تعلق ہے. اگر انصاف کرنے کا معاملہ آ جائے اور ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان کا جھگڑا سامنے آ جائے، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک مسلمان، ایک سکھ ایک جینی ایک مسلمان کا جھگڑا آ جائے، اور حق پر وہ غیر مسلم ہو، حق پر وہ ہندو ہو، حق پر وہ عیسائی ہو، حق پر وہ سکھ ہو، وہ جینی ہو، اور مولانا جرجیس صاحب جج ہوں، فیصلہ کرنے والے ہوں، کرسی میں جو ہے قضا پر بیٹھے ہوں، تو جرجیس صاحب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو حق پر ہے آپ دلائل کی روشنی میں اور ثبوت کی روشنی میں اس اہل حق کے بارے میں آپ زبان کھولیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے تو میرا فیصلہ مسلمان کے حق میں جانا چاہیے. آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو غلط ہے. قرآن کریم نے اس انسانیت کا درس دیتے ہوئے کتنے شاندار الفاظ میں یہ جملے ادا کیے ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا. اے مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی، تمہیں کسی قوم کی سخت دلی، تمہیں کسی قوم کی عداوت اس بات پر مجبور کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو. یہ میرا مسلمان بھائی ہے، چاہے کتنی غلطی کی ہو لیکن فیصلہ ہمارا اس کے حق میں جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا
کسی قوم کی دشمنی، بھلے ہی ہمارے ساتھ ان کا کچھ بھی معاملہ ہو، وہ ہمارے مخالف ہوں، وہ ہمارے دشمن ہوں، ہمیں راستے میں مارتے اور پیٹتے ہوں، جیسا کہ آج کل کا پورے ملک کے اندر ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اگر انصاف کا معاملہ آ جائے، نیائے کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور عدل کا معاملہ اگر آ جائے تو تمہیں عدل سے کام کرنا ہے، انصاف کی بات کرنا ہے، جس کا کہ جو حق پر ہو اس کے جو حق پر ہو اس کے حق میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم عدل کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، اگر غیر مسلم حق پر ہے تو غیر مسلم کے حق میں فیصلہ سنانا، اگر مسلمان حق پر ہے تو اس کے حق میں فیصلہ سنانا۔ اسلام کی تاریخ میں ایک جنگ ہوئی تھی، غزوہ، جس کا نام تھا غزوہ خیبر، اور غزوہ خیبر کے بعد جب یہودیوں کو بستیوں سے نکالا جا رہا تھا اور آپ نے رکنے کے لیے کہ چلیے رات گزاریے، تو رات گزارنے کے لیے ان کو کھلے آسمان کے نیچے نہیں سونے دیا، بلکہ آپ نے کہا کہ تم جاؤ، اور ہماری مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں غیر مسلموں کو رات میں ٹھہرانے کے لیے کہ تمہیں صبح سفر کرنا ہے، بستی چھوڑنا ہے تو جاؤ، تم ہماری مسجدوں میں سو سکتے ہو۔ غیر مسلموں کے لیے اپنی مسجد کے دروازے کھول دیے اور غیر مسلموں نے رات مسجد میں گزاری، ان یہود و نصارہ نے۔ صبح ہو کر آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے کچھ آپ سے عرض کرنی ہے۔ آپ نے کہا بتاؤ کیا؟ کہا اللہ کے رسول غزوہ خیبر میں آپ اور آپ کے صحابہ فتح پا گئے، جیت گئے، ہمارا بہت سا مال لوٹ لیا گیا ہے، غنیمت کے طور پر وہ مال آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا ہو گیا ہے، ہم آپ سے وہ مال نہیں مانگ رہے، جو آپ نے لوٹا ہے وہ مال آپ کا ہے، آپ لے لیجئے، لیکن جب ہمارا مال لوٹا گیا، ہمارے سامان پر قبضے کیے گئے، ہمارا مال لوٹا گیا، تو آپ کے صحابہ نے ہمارے مال جو لوٹے گئے ان میں تورات کے کچھ نسخے بھی لوٹ لیے، ہمارے ساتھ جو نسخے تھے، جو تورات ہم پڑھتے تھے، جس کی ہم تلاوت کرتے تھے، آپ کے صحابیوں نے، آپ کے ساتھیوں نے ہمارے تورات کے نسخے بھی لے لیے۔ اے اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سامان تو آپ لے لیں جو جنگ میں ہوتا ہے، اگر ہم جیتتے تو ہم آپ کا سامان لے لیتے، آپ جیت گئے تو آپ ہمارا سامان لے لیں، یہ تو اصول ہے۔ ہم آپ سے اپنا سامان نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تورات کے نسخے واپس کر دیے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا اے صحابیو، یہ جس مذہبی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ جس مذہبی کتاب کو پڑھتے ہیں، یہ تورات جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کی تورات پر بھی قبضہ کر لو، ان کی دھارمک پستک کو تم لوٹ لو، تمہیں ان کی دھارمک پستکوں کو، ان کے دھارمک گرنتھوں کو تمہیں دینا پڑے گا، دو، اور تم ان کے تورات کے نسخے واپس کر دو۔ ذرا غور کریے، آج کے زمانے میں کوئی اس کتاب کو آگ لگا دیتا ہے، کوئی اس کتاب کو جلا دیتا ہے، کوئی قرآن کے نسخے جلا کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، کوئی کچھ کر کے کسی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ جنگ پوری جیت چکے ہیں، سامان لوٹا جا چکا ہے، لیکن یہودیوں کے اصرار پر آپ نے فرمایا کہ صحابیوں اس کتاب کو ان کو واپس کر دو، ان کی تورات کے نسخے ان کو واپس کر دو۔ تورات کے نسخے ان کو واپس کر دیے گئے، ان یہودیوں کو کتاب یعنی تورات واپس کر دی گئی ہے، واپس کر دی گئی۔ تو جو حقوق تھے غیر مسلموں کے، ان کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ان کے حق کو اپنی جگہ پر رکھا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف مسلمانوں کو قرآن بھائی بھائی کہہ رہا ہے اور غیر مسلموں کو بھائی بھائی نہیں۔ جس سرزمین پر، جس ملک میں جتنا عدل ہوگا، نوٹ کر لیجئے، جتنا عدل ہوگا، جتنا انصاف ہوگا، اس ملک کے اندر اتنا ہی امن اور اتنی ہی شانتی ہو۔ عدل سب کے ساتھ، نیائے سب کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، حضرت علی خلیفہ ہیں، لیکن ان کی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی نے کہا اے یہودی، یہ زرہ میری ہے، تجھے کیسے مل گئی؟ یہودی کہتا ہے اے علی،
آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زنا میری ہے۔ غور کرو، جرجی صاحب آپ کے اس دیوگھر کے ڈی ایم ہوں اور میں یہ کہوں کہ یہ چیز میری ہے تو آدمی مارے ڈر کے دے دے گا، نہیں بھی ہوگی تو لو بھائی صاحب لے لیجئے۔ پتہ نہیں پورے علاقے کی پولیس کہیں ہمارے گھر پہ نہ آ جائے اور 1000 مقدمے ہمارے اوپر دائر نہ کر دیے جائیں۔ حضرت علی خلیفہ اور کہہ رہے ہیں یہودی یہ زنا میری ہے۔ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ علی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ امیر المومنین سے کہہ رہا ہے، خلیفۃ المسلمین سے کہہ رہا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زنا میری ہے۔ حضرت علی نے کہا کوئی بات نہیں، ہم کورٹ سے عدالت سے مقدمہ دائر کر کے یہ زنا لے لیں گے۔ حضرت علی کو بھی کورٹ جانا پڑا، عدالت جانا پڑا اور اس یہودی کے خلاف مقدمہ دائر کرنا پڑا۔ یہودی اپنی تاریخ پر آتا ہے۔ قاضی شرح نے پوچھا اے علی مدعی آپ ہیں، دعویٰ آپ نے کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے وہ میری ہے۔ قاضی شرح نے پوچھا اے یہودی تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے وہی جملے دہرائے۔ قاضی صاحب یہ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، میرے پاس یہ زرہ کئی مہینوں سے ہے، یہ زرہ میری، یہ زرہ کا مالک میں ہوں۔ اب حضرت علی سے